بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا قرآن کلاس میں شرکت کرنا قبول فرمائے۔ تو آج کے سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ومن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضيفا من النار قال لكل ضيف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ قل کہہ دیجئے من حرما کس نے حرام کیا زینت اللہ اللہ کی زینت کو التی جو اخرج لعبادی جو اس نے اتاری ہے یا نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے والطیبات من الرزق اور پاکیزہ رزق میں سے قل کہہ دیجئے ہی للذین یہ ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں خالصتاً یوم القیامہ اور قیامت کے دن خالص انہی کے لیے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے
کذالک اس طرح نفصل الآیاتی صاف صاف بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انما حرم ربی الفواحش، بہتر حقیقت بے شک حرم حرام کیا ربی میرے رب نے فواحش فحاشی کو ما ظہر منها وما بطن جو ظاہری ہو اس میں سے یا چھپی ہوئی، والاسم اور گناہ، والبغی بغیر الحق اور زیادتی ناحق زیادتی، وان تشرکو اور یہ کہ تم شرک کرو، شریک بناؤ اللہ باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل به سلطانہ ما لم نہیں نازل کی بھی اس کے لیے سلطانہ کوئی دلیل، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ کے پر اللہ پر ما لا تعلمون ایسی بات جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل اور ہر امت کے لیے اجل ایک وقت مقرر ہے، فَإِذَا جَاءَ پس جب وہ آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت، لا يستاخرون الساعة تو نہیں تاخیر کی جاتی ایک لمحے کی، ولا يستقدمون اور نہ ہی وہ آگے ہوتے ہیں۔ یا بنی آدم اے بنی آدم، اما جب بھی یاتینکم اگر واقعی تمہارے پاس آئے، یاتینکم رسل منکم رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی جو بیان کریں میری آیات تم پر، فمن اتقا پر جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح فلا خوف اور جس نے اصلاح کی، فلا خوف نہیں ہے خوف علیہ ان کے لیے، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بھی ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور جنہوں نے تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار وہی لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فمن ازلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن افترا اس سے جو افطرا جو گھڑے، اللہ کذب اللہ پر جھوٹ، او کذب بآیاتی اور یا وہ جھٹلائے اس کی آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ، ینالہم نصیبہم من الکتاب جن کا مقرر ایک حصہ ان کے لیے من الکتاب کتاب میں سے، یا ان کے لیے ایک حصہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ لکھے ان کا حصہ ان کو ملے گا، ان کو ملے گا ایک حصہ من الکتاب جو لکھ دیا گیا ہے، حتی اذا جاءتہم یہاں تک کہ جب آ جائیں، آ جائے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول، جب آتے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول، یتوفونہم ان کی روح کرنے کے یا ان کو فوت کرنے کے لیے، قالو تو وہ کہتے ہیں یعنی فرشتے کہتے ہیں، اینما کنتم کہاں ہیں وہ، کنتم جنہیں تم تدعون پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، یعنی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، قالو وہ کہیں گے، ضلوا عنہا وہ گم ہو گئے ہم سے، وشہدوا علی انفسہم اور ہم گواہ ہیں اپنے خلاف، یعنی ہم اپنے آپ پر گواہ ہیں، انہم کہ بے شک ہم، کانو کافرین کے بے شک ہم کافر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ قال ادخلوا فی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی قد خلت ان سے پہلے والی امت کے ساتھ، پہلے جو امت گزر چکے ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ، قد خلت من قبل من الجن والانسانوں میں سے، فی النار جہنم میں، کلما جب بھی دخلت امتن کوئی امت داخل ہوگی، تو جب بھی کوئی امت اس میں داخل ہوگی، لعنت اختہا تو وہ لعنت کرے گی، اختہا اخت کہتے ہیں بہن کو، یعنی کہ اپنے جیسی، یعنی اپنے سے پہلے والی جو اس جیسی کوئی امت ہوگی، یعنی اپنے دوسری امت پر وہ لعنت کرے گی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا دارکو جب وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، فیہا اس میں جمیعہ سب کے سب، قالت اخراہم تو کہے گی اخراہم بعد والی ان میں سے، لأولاہم اپنے پہلے والوں کے لیے، ربنا اے ہمارا رب، ہؤلاء یہی وہ لوگ ہیں، اضلونا جنہوں نے بہکایا ہمیں یا گمراہ کیا ہمیں، فآتیہم پس دے تو انہیں، فآتیہم پس دے تو انہیں، عذاب ضعفا دگنا من النار جہنم سے، قال فرمائے گا اللہ لکل ہر ایک کے لیے، دیفم دگنا، ولیکن مگر وہ، لیکن وہ لا تعلمون نہیں جانتے،
وقالت اور کہے گی اولم ان میں سے پہلی لأخراہم دوسرے والوں دوسری امت کے لیے، یعنی جو پہلے تھے وہ دوسروں کے لیے کہے گی فما کان لکم علینا، اور نہیں ہوئی تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضل نہیں تم پر کوئی فضل ہمارے مقابلے میں، فذوقوا پر چکھو عذاب بما کنتم تکسبون، جو تم کیا کرتے تھے، جو تم کمایا کرتے تھے اس کے مقابلے میں، اس لیے عذاب چکھو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کی آیات میں بتا رہے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے جس طرح طواف کے وقت بھی لباس پہننے کو ناپسند قرار دے رکھا تھا، اسی طرح بعد انہوں نے حلال چیزیں بھی انہوں نے اپنے طرف سے ہی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے حرام کر لی تھیں، تو بہت سی چیزیں انہوں نے حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام بھی وقت پر دینے کی وجہ سے حرام کر ڈالتے تھے، جیسے ہم نے پڑھا مویشیوں کو حرام کر دیتے تھے، کھانے کی چیزیں بھی وہ کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نے ان لوگوں کی زینت کے لیے جمع لباس وغیرہ وہ کھانے پینے جو بھی عمدہ چیزیں بنائی انہیں حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے تو حرام نہیں کی، قل من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی اللہ کی؟ اللہ نے تو زینت کے لیے چیزیں بنائی، حرام کس نے کی؟ اخرج لعبادی، جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، طیبات اور پاکیزہ رزق میں سے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز حرام نہیں کی، وہی ہے جس نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں کہ یہ چیز نہیں کھانی، باقی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، ان سے زینت کا بھی سامان کرو اور ان کو کھاؤ پیو بھی، کسی کے لیے منع نہیں کی گئی۔ یعنی یہ چیزیں تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ نے سارے پاکیزہ بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے اللہ کا منشا تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے انہیں کہ بندوں کے لیے وہ حرام کر دے، اللہ نے پیدا ہی کیے ہیں بندوں کے لیے تو حرام کیوں کی جاتی ہیں؟ تو اس سے یہ بھی طریقے ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، ترک کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میں درویشی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں گندے رہنا، گندے کپڑے پہننا یا معمولی کپڑے پہننا یہ کوئی اچھی چیز ہے، یا کوئی گھٹیا قسم کا کھانا کھانے سے اور لباس پہننے کو بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ گھٹیا قسم کا کھانا کھاؤ اور میلے کچلے کپڑے پہنو تو وہ نیکی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے یہاں بھی صوفیہ قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی بس اپنے اسی طرح کی جاندار چیزیں سمجھتے، دودھ گھی ان چیزوں کو حرام قرار منع کر دیتے ہیں اور وہ پھر ان کو ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ تو اصل میں ہندوؤں اور سادھوؤں کا ان کا مذہب ہے، اسلام کا تو اس سے کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام نے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیزیں خالص لوگوں کے لیے بنائی ہیں ان کو سب کو بتایا کہ اس کو کھاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمتوں کے اثرات دیکھے جائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے، کسی کو دیا ہے، تو اس کے جسم پہ نظر بھی آئے، یعنی اس کے جسم پہ، اس کے رہنے سہنے پہ اس پہ نظر آنا چاہیے، اچھا وہ کپڑا پہنے، اچھے مکان میں رہے، اچھا کھائے، کیوں نہ کہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ہاں فخر نہ کرے، اس پہ تکبر نہ کرے کہ جو وہ کسی کو اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اسے کمتر سمجھے، یہ اس سے منع کیا گیا۔ باقی کوئی چیز کسی کو پہننے سے کھانے سے کوئی منع نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کے لیے حلال کرنے کے حرام کر لینے سے اللہ کے حلال کردہ چیزیں جو حرام ہو نہیں جائیں گی وہ تو حلال ہی رہیں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں اصلاً تو اللہ تعالیٰ نے سب اہل ایمان ہی کے لیے بنائی ہیں، مگر یہ کہ کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ آزمائش اور مہلت کے اصول پر قائم کیا گیا، اس لیے یہاں پر وہ چیزیں ہیں ان کو مل جاتی ہیں کافروں کو بھی، مگر قیامت کے دن خالصاً قل ہی للذین آمنوا فی الحیات، دنیا کی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے ہی ہیں، مگر خالصاً یوم القیامہ، اور خالصاً قیامت کے دن تو ہوں گی ہی مومنوں کے لیے، وہاں پہ ان کو کچھ نہیں ملے گی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو نہ ہی مانتے، اللہ کے نہیں مانتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا ہے۔ یہاں تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مقابلت ان کو بہت زیادہ، ان کے بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فائدہ ہے، اصل میں وہ ایسے کام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کو صحیح کا پھر صلاح بھی دیتا ہے، تو وہ ہمیں زیادہ یہاں دیا، مگر قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ وہاں پہ کسی کو بھی ہر چیز سے پہلے ایمان کے لیے ہوگی، کیونکہ کافروں پر تو جس طرح جنت حرام ہوگی اس طرح جنت کی کھانے پینے کی چیزیں بھی حرام ہوں گی۔ دنیا میں جو کفار کو مل رہی ہیں اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت ہے نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اگر اللہ تمہارے کو تعالیٰ کے نظر میں تو اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں،
اگر ہوتی تو پھر اللہ تبارک کسی کافر کو کچھ نہ دیتا، اس کو نہیں مانتا، جو اس کا انکار کرتا ہے اس بات کو، اللہ تبارک کچھ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ یہاں تو آزما رہا ہے، کسی کو دے کے آزما رہا ہے، کسی سے لے کے آزما رہا ہے کہ کرتے کیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس کا کیا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہے پھر یہ کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح صاف صاف بیان کر دی ہم نے ہماری آیات کو تاکہ لوگ اس سے جو لوگ علم حاصل کرنے والے ہیں، جو جانتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں کہ اللہ تبارک نے حرام کیا چیزیں حرام کر دی ہیں. اللہ کہتے ہیں کھول کہہ دیجئے انما، کہ بغیر میرے بے شک صرف حرم ربی الفواحش، میرے رب نے تو حرام کیے فواحش یعنی بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا، ما ظاہرہ جو ان میں سے ظاہر ہے، منہا وما باطن جو کو پوشیدہ ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا، والبغی بغیر الحق، اور یہ کہ زیادتی کی جائے ناحق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. فحش، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرمات ہیں یا بنیادی گناہوں کی حرمت بیان کر دی ہے. فحش سے مراد یہ کہ وہ بڑے گناہ جن کا تعلق شرمگاہوں سے ہوتا ہے، اور اسم سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے. اور بغی کہتے ہیں مراد لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنا لوگوں پر ظلم و زیادتی، یا پھر اللہ پر افطرا پردازی کرنا، اللہ کے بارے میں کوئی چیزیں کاٹنا، جیسے کہ کسی کو اس کا بیٹا بنایا دیا جائے، یا حرام اور حلال کے خود ساختہ احکامات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے حلال قرار دیا ہے. تو یہ اس طرح کی یہ بات ہے، افطرا کرنا اللہ پہ، یہ بھی زیادتی کی بات ہے. یہ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو سختی سے تنبیہ کی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ان کو تم نے حلال کر لیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا ان کو تم نے حرام کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حیائی کو بالکل حرام کیا تھا، لیکن تم ان کو حلال سمجھتے ہو. وہ ڈٹائی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوبی کر دیتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی خبیر کا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا سورہ اعراف ہم پڑھا ہے، اذا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. جب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے کہتے ہم نے تو باپ دادا کو اسی پہ پایا اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا. قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشِ، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر تم ایسی بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ ایک تو بے حیائی کا کام کرتے اوپر سے کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. ان قریب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شریک بناتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہی ہم کوئی چیز حرام ٹھہراتے. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ آ گیا، چکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب. قل هل عندكم من علم تخرجوا لنا، کہتے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ہے اس کچھ علم تو پھر نکالو ہمارے لیے، ہمارے سامنے لے آؤ. ان تتبعون الا الظن، نہیں وہ اتباع کر رہے مگر ایک گمان کی. وان کنتم الا تخرصون، اور تم اس کے سوا کچھ نہیں اٹکل دوڑاتے ہو. تو یہ اپنی طرف سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے کے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام حلال کرنا جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع کیا گیا. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ باغیرت اور کوئی نہیں ہے، اسی لیے اس نے ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے تمام باتوں کو حرام قرار دیے. اور جس قدر اللہ تعالیٰ کو مدح پسند ہے کسی اور کو نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی یعنی کہ تعریف جو اس کی حمد ہے اس کو بہت زیادہ پسند کرنے والا ہے. تو بغیر بغیر حق یعنی کہ اس سے مراد ناق زیادتی کرنا ہے، کسی کے آپ ناق زیادتی کریں تو یہ بغی میں شامل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو، زیادتی کی، تو اس دنیا میں اسے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں آخرت میں درہم و دینار نہیں ہوں گے اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں، اور اگر نیکیاں نہ ہوں تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی. تو یہ اس نے پرانے کا حدیث آتی ہے جس میں اس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ صلی اللہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے جس کا درہم و دینار نہ، یعنی کہ جس کے پاس مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور روزے نمازیں حج زکوٰۃ بہت کچھ لے کے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، سب کچھ لے کے آئے گا، اور وہ وہاں ہوں گے تو سمجھو وہ قبول بھی ہو چکی ہوں گی، مگر روز کی سب نیکیوں کے ساتھ آئے گا. اور ایک شخص آئے گا اور اس کا کوئی آئے گا اور اس نے کہا جی اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے گالی دی. ایک کہے گا جس نے میری زمین دبا لیا، کوئی وہ اپنا حصہ سے مانگیں گے، پھر اس میں سے اس کی نیکیاں، وہاں درہم و دینار تو ہوں گے نہیں، ان میں سے وہ نیکیاں ان میں بانٹ دی جائیں گی. اور اگر پھر بھی اس کا حق ان لوگوں کا پورا نہ ہوا تو ان لوگوں کے جو گناہ ہے وہ اس پہ ڈال دی جائیں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا.
تو وہ شخص جس نے زیادتی کی ہوتی نیکیاں بھی کمائیں مگر یہاں پہ دوسروں کو حق مار کے چلا گیا تو وہ وہاں پہ تو اس کو دینا پڑے گا. اسی لیے آپ سے فرمایا کہ یہیں پہ اس سے معاف کرا لو. کسی کا زیادتی ہے تو اس سے یہیں پہ معافی مانگ لو, یہیں پہ اس سے حساب برابر کر لو. وہ دن آئے گا جس میں کوئی اور چیز دینے کو ہوگی نہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ کا بھائی سب کچھ تمہارا لے کے چلا جائے اور پھر تمہارے پاس کچھ نہ بچے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ کیا کچھ اگر تم کروا لو, معاف کروا لو تو بہتر ہے کہ یہیں پہ تمہاری, تاکہ تمہارا حساب صاف ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے, نہ کوئی ایسی حرکت کرے, نہ فحاشی کے کام کرے, نہ گناہ چکے, نہ وہ ویسے, اور نہ ہی کسی کو زیادتی کے. اور سب سے بڑا فَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ, اور نہ تم شرک اللہ کے ساتھ مال میں نزل بھی سلطان کے تم نے جس کی کوئی اللہ نے سلطان کوئی دلیل نازل نہیں کی, اور یہ بھی نہ تم نہ کہو اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے. یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں کہی نہیں ان کے بارے میں تم اللہ کے لیے کچھ بھی نہ کہو جب تمہیں اس کا علم نہ ہو. اللہ تبارک ہمیں جب بھی کوئی بات کرتے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کوئی ہم بات کہہ رہے ہیں وہ سچ بھی ہے کہ نہیں, ہمارے علم میں ہے بھی کہ نہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں. اکثر ہوتا ہے کہ میسیج آتا ہے اللہ نے یوں فرمایا, رسول نے یوں فرمایا, تو ان کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے, ورنہ پھر آپ ہم اس میں شامل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو جو اللہ نے نہیں کہی یا جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں کوئی میسیج فارورڈ کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے. پھر وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, اور ہر ایک امت کے لیے اس کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم, ہر زمانے کے رہنے والوں کے لیے موت و ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. جب بھی وہ گھڑی آ جائے گی تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا. کبھی اللہ کسی سرکش قوم کو دنیا میں عذاب دے کر ہلاک کر دیتا ہے, اور کبھی کسی کو چھوڑ دیتا ہے, پھر یہاں تک کہ اس کے افراد جو طبعی موت مر جاتے ہیں ان کا عذاب آخرت کے لیے اٹھا رکھا جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہ بھی ہے کہ جب کوئی کسی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول بھیجتا ہے تو ایک مقررہ مدت تک اس قوم کو مہلت دی جاتی ہے تاکہ وہ اس مہلت کے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رسول کی دعوت لبیک کہے, اس کی بات مان لے اور صحیح راستے پر آ جائے. پھر اگر اس مقررہ مدت کے دوران قوم کے نافرمانی کو نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں بھی یہی معاملہ رہا. اہل مکہ کو اللہ تبارک کی مشیت کے تحت مہلت دی جاتی رہی تھی. دوسری طرف اہل ایمان کی خواہش تھی کہ کفار کا فیصلہ جلد از جلد کر دیا جائے, جیسا ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے کہ کیوں نہیں آتے ان پر اتنی ڈیل کیوں دی جائے, ان پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو یہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرمان کا مفہوم ہے کہ اہل ایمان کا خیال اپنے جو درست صحیح, لیکن ہماری حکمت کا تقاضا کچھ اور ہے. یعنی ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو ساتھ اس قوم کے لیے مہلت کی ایک خاص کوئی گھڑی بھی مدت بھی مقرر کی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اس کا کوئی وقت مقرر کر دیا ہو, مہینے دے دیا ہو کہ جی اتنے مہینوں بعد آ جائے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کا ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معیار رکھا ہوتا ہے کہ جی اس کے برائی اور بھلائی کا اس میں کوئی اتنے سلسلہ ہوگا, برائیاں زیادہ ہو جائیں گی تو پھر اس پہ برا جاتی ہے. جب تک نہیں ہوتی تو ہم خیر و شر کا کوئی نہ کوئی تناسب برداشت کیا جاتا ہے. جب قوم بری صفات کو اچھی صفات کو مقابلہ میں بالکل ہی اوپر آتی پھر اس پر تک پھر مہلت نہیں دی جاتی, پھر ورنہ تو پہلے مہلت دی جاتی ہے. پھر ایک عذاب آتا پھر ان کو اسی طرح لے ڈوبتا ہے. یعنی کہ جتنے بھی قوم نافرمان ہوئی ہے اس سے کہ یعنی جتنے بھی دنیا میں نافرمان امت ان قوموں کی ہلاکت ان کی گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اگر کوئی قوم کو تباہ کر دے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَوْفِرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ کا یا بنی آدم اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي. اے بنی آدم, جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تم میں سے اور جو تمہیں سنائے تم پہ ہماری آیات, تو پھر جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی تمہارے پر کوئی رسول آئے تو تم پر یہ لازم ہے کہ اس کی بات مانو, اس کی مدد کرو. رسولوں سے بھی یہ عہد لیا گیا, ہم سے بھی لیا گیا, رسولوں سے اللہ لیا کہ تمہاری زندگی کو ایک رسول آئے تو تم اس کی بات مانو گے, اس کی مدد کرو گے. تو اسی طرح ہم سب نے بھی یہ عہد کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں شروع سے ہی پیدائش کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے تم ہی میں سے ہوگا, تم ہی میں سے
ارے تمہارے میں سے ایک فرد ہوگا، تمہاری ہی قوم میں سے ہوگا، تمہاری ہی زبان بولتا ہوگا، تمہارا ہی جیسا انسان ہوگا، جو وہ آئے اور ہماری آیات کو سنائے تو پھر تم پر لازم ہے، تو پھر جو کوئی جس نے جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو پھر اس کے لیے تو کوئی غم نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ ہے کہ پھر اس کے لیے مسئلہ ہوگا۔ جو ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا یحزنون، تو پھر اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے، نہ ہی کوئی ان کے ڈریں گے۔ والذین کذبوا اور وہ لوگ جن جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا اور جنہوں نے تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب، تو پھر وہ جہنم میں ہوں گے، وہ جہنم والے ہوں، فیہا خالد، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر ایک من ازلم ممن افترا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹ باندھے اللہ پر، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کا مزید یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے دنیا میں جو عمر روزی اور اعمال خیر و شر لکھ دیے گئے، انہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ضرور پائیں گے۔ پھر جب ان کے وقت آئے گا، موت کا وقت، پھر فرشتے ان گروہوں کو قبض کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے، جو ہمیں آگے آ رہا ہے کہ کہاں ہیں وہ جو لوگ، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جنہیں تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، تو اسے تو کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دے کہ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں فلاح نہیں پائیں گے، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اور دنیا میں جو تھوڑا سا فائدہ پھر اپنی ہماری طرف تو ان کا لوٹنا ہے، پھر انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ جو کفر کرتے تھے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان فرماتے ہیں ومن کفر فلا یحزن کا کفر، اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر تجھے غم میں نہ ڈالے، الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، اور ان کا لوٹنا پھر ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو عمل کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، بے شک اللہ تو ان کے سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور، ہم انہیں تھوڑا سا سامان دیں گے پھر انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ تو یہ نا حتیٰ اذا جاءت رسلنا یتوفون، کے جب جائیں گے ہمارے پاس کوئی رسول، جب ان کو فوت کر رہے ہوں گے، اس کے آتا ہے کہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تدفین کے لیے نکلے، جب ہم قبرستان پہنچے تو قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ صحابہ کرام اس طرح غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے۔ اس طرح کہتے ہیں جب قرآن اور حدیث کی کوئی بات تو بہت غور سے سننا، جس میں اور ادھر ادھر کی باتیں یا اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس طرح بیٹھ کے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے، آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ نے بات 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، پھر فرمایا کافر آدمی جب دنیا سے کوچ کرنے لگتا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کی طرف سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ کے کفن ہوتے ہیں اور اس سے حد نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف۔ تو روح جسم سے اندر چھپتی پھرتی ہے اور فرشتہ اسے اس طرح باہر کھینچتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکالی جاتی ہے۔ جب فرشتہ اس کی روح نکال لیتا ہے تو دوسرے فرشتے لمحے بھر کے لیے بھی اسے ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے ٹاٹ کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے زمین پر کسی مردار سے اٹھنے والی سڑان جیسی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، راستے میں جہاں کہیں ان کا گزر فرشتوں پر ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کی بدبو ہے۔ جواب میں فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، وہ اس کا وہ بدترین نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں۔ فرشتے آسمان کا دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات یا کافر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے۔ تو پھر وہ پوچھتے میں قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے وہ جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا،
تو پھر وہ جواب بھی دیں گے کہ پھر ہم تو خود گواہ ہوں گے اپنے اوپر، اور ہم کہیں گے ہم کافر تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، فریاد کرنا، کسی کو مشکل کو سمجھنا، یہ سارے ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، لیکن یہ ہوا ہے کتنی چاہے بڑی کتنی بڑی ہستی ہو کہ یہ لوگ ان کو تو اس دن تو منہ بھی نہیں دکھائیں گے، اور اللہ کے سوا پکارنے والے خود اپنے اوپر شہادت دیں گے کہ ہم کافر تھے، ہم یعنی کہ ایمان سے محروم تھے۔ یہاں پہ تو خود گواہی دیں گے وہ لوگ، یا وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْهَدُ كَافِرِينَ، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر تھے۔ تو یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہاں جن کو ہم کہا کرتے تھے کہ جی یہ ہمیں بچائیں گے، اور وہاں پہ وہ سب اس سے دور ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اللہ کے علاوہ لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، اور یا پھر خود وہ گواہی دیں گے کہ ہم جو ہے بالکل ہم خود غلط تھے، اور ہم اپنے آپ ہی کے خلاف وہ گواہی دیں گے کہ ہم یہ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت خلو فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ اس وفی امم قد خلت میں ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے جہنم میں چلی گئے، فی النار۔ جب بھی کوئی کلما دخلت امت لعنت اختہ، جب بھی کوئی قوم یا جج بھی کوئی گروہ داخل ہوگا اس کے جہنم میں، تو وہ پھر دوسرے پر لعنت ہی کرے گا۔ امم سے مراد امم جو ہے وہ امت کی جمع ہے، یا گزشتہ قوموں سے مراد کفار، یا گزشتہ یا قوموں سے مراد کفار مراد ہے۔ جب بھی کوئی قوم جہنم میں داخل ہوگی تو اس لوگوں پر لعنت بھیجے گی، اس سے پہلے جہنم میں ہوں گے، جو پہلے ان سے گئے ان پر وہ لعنت بھیجے گی۔ دخلت لعنت اختہ، اختہ بہن کو کہتے ہیں، یعنی وہ جیسی ہی قوم ہوگی، اگر وہ کوئی ہوگی یہودی ہوں گے تو یہودیوں پر لعنت کریں گے، دہری ہوں گے دہری پر لعنت کریں گے، نصارہ ہوں گے نصارہ پر، مشرکین دوسرے غیر اللہ کو پکارنے والے دوسرے غیر اللہ کو پکارنے والوں پر لعنت کریں گے۔ تو یہ اولا سے یا مراد ہے وہ کافر جنہوں نے جن کی لوگ کفر شرک میں پیروی کیا یار جو پہلے چلے گئے جن کی پیروی کیا کرتے تھے، اور اخرا سے مراد ان کے ماننے والے یا جو ان کو مان کے پھر ان کے پیچھے چلے، یعنی سردار نے کفر شرک اپنے ماننے والوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے کفر گمراہی کو تو چھوڑ تو نہیں دیا تھا، وہ آئے کہ یہاں پہ جب آ رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں، اس لیے ان کلما دخلت لعنت اختہا حتی اذا دارکوا فیہا جميعا، جب تک کہ اکٹھے ہو جائیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے، قالت پھر وہ کہیں اخراہم بعد والے کہیں گے اپنے پہلے والوں سے ربنا ان کے لیے کہ لیولاہم ان کے لیے یعنی پہلے والوں کے لیے اللہ سے کہیں گے ربنا اے ہمارے ہاؤلاء اضلنا، یہ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتم عذاب دیفن فی النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو جن ہمیں گمراہ، اب تم ان کو دگنا عذاب دے، یعنی اندازہ لگائیں کہ یہاں جب دنیا میں تو اپنی پہلے وہ نسلوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے قابل احترام اسلاف ہیں، ہم تو وہی باتیں مانیں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے، اور یہاں صاف صاف جہنم میں اپنے انہی آبا و اجداد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ یہ ہے بدبخت جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو یہ پھر ہمیں یہیں پہ سوچ رہنا چاہیے کہ ہم جس کی بات مان رہے ہیں وہ ہمیں کہاں لے جائے، ہم کہہ سکتے نہیں کہ ہم اس دن اس کے ساتھ اس کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف صاف بتا رہے ہیں جہنم میں داخل ہونے والے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں، یا پیروی کرنے والے عوام اور سرداروں اور پیشوں کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے، یعنی کہ اللہ ہمارے ان کو جہنم میں دگنی سزا دیتا پڑھیں گے سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کا کہنا مانا ہوتا اور اس کے ہم نے رسول کا کہنا مانا ہوتا، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیلا، اور کہیں گے ہمارا بھی رہے بے شک ہم نے اپنے سرداروں پر بڑوں کا کہنا مانا تو انہیں ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا، ربنا آتہم ضعفین من العذاب ویلعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے، ان پر لعنت کر بہت بڑی لعنت۔ تو یہ جو اس نے کیا ہوگا کہ وہاں پہ جب جائیں گے تو انہیں کی وجہ سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب جیسا ہے تو دگنا عذاب دے تو کیوں دے دگنا، اس لیے کہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ہم بہکائے گئے، انہوں نے کیا ہم اسی وجہ سے بہکائے گئے، تو ان لیے تبارک تعالیٰ سے کریں گے کہ ہمیں دگنا عذاب دے۔ دوزخ کے بارے میں یہ باہمی تکرار جب وہاں پہنچ جائیں گے تو اکثر
آئے گا کہ جی باب تقرار ہوں گی. کئی جگہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہت سی جگہ فرمایا کہ سورہ سبا میں آتا ہے کہ کاش تم دیکھ سکو اس موقع ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر باتیں بنا رہے ہوں گے. جو لوگ دنیا میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے ان لوگوں سے جو بڑے بن کر رہے تھے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. وہ بڑے بننے والے ان کمزور بنائے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روک دیا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آئے نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم تھے. مطلب یہ کہ تم خود کب ہدایت کے طلبگار تھے. اگر ہم نے دنیا میں تمہیں لالچ دے کر اپنا بندہ بنایا تو تم لالچی تھے تو بن گئے. اگر ہم نے تمہیں خریدا تو تم خود بکنے کو تیار تھے اس لیے بک گئے. جس سے ہم نے تمہیں کوئی اگر دنیا پرستی یا قوم پرستی اور ایسی دوسری گمراہیوں اور مبتلا کرنا چاہا تو تم خود اللہ کی باتوں سے بیزار تھے تو ہمارے ساتھ لگ گئے. اب تم کیوں ہم ایسے ہم پہ الزام دیتے ہو کہ ڈبل ان کو سزا دی جائے. تم اللہ کے بجائے ایسے خود ہی مانگتے تھے حاجت روا جو تم سے کسی اخلاقی قانون کی پابندی کا مطالبہ نہ کریں جو مرضی آئے کرو اور وہ تمہیں بخشوا دیں. ہمارا تو تم تو یہی کہتے ہو کہ جو کچھ سبھی کچھ کرو ہمارے ہے بھی جو مرضی آئے کرو فلاں صاحب کا ہاتھ پکڑ لو وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا وہ تمہیں زبردستی اللہ سے چھڑوا لے گا. تو یہ حرکتیں پھر وہاں جا کے جب باری آئے گی تو پھر وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے. کیونکہ ہر جو آ رہا ہے وقالت اولاہم آگے آ رہا ہے وقالت اولاہم لیخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. ہر بات والی پہلے والوں کے لیے کہے گی کہ اگر تم نہ ہوتے کہ تم پر کوئی ہم پر کوئی فضیلت تو نہیں ہے. کیونکہ اس میں اصل مسئلہ ہے کہ جو اگر کسی ایک قوم نے اگر یہ لوگ پہلے ہمیں گمراہ کر کے آئے تھے تو تم بھی تو بس ہے نا کہ تم نے بھی تو اپنے پیچھے والوں کو گمراہ کیا نا. ہر شخص نے جس نے اگر سب سے پہلے کہ جس نے کسی کو گمراہ کیا تو اس کا وبال اس پہ ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں وہ سارا پھر اس کے حصے میں بھی لکھتا جائے گا. اس کے حصے میں ایک حصہ آتا رہے گا ہمیں جب تک کہ وہ یہ دنیا کا سلسلہ یہ نظام چلتا رہے گا تو اس کو اس میں سے ایک حصہ ملے گا. اس لیے وہ کہیں گے کہ ان کو بھی ان تو ہر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دوگنا عذاب ہے. کیونکہ یہ لوگ اگر انہوں نے بہکایا ان کو عذاب ہے تو یہ لوگ یہ بھی تو بہکا کیا ہے. یہ مسئلہ یہ کہ یہ جو مل رہی ہے جو کچھ بھی ہے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تم اگر تمہاری وجہ سے اگر کوئی قوم بہکی ہے ہوتا ہے نا کہ جب جی کوئی غلط کام کسی نے ایک بدعت ڈال دی اور اس پہ اگر وہ لوگ چلیں گے تو وہ پھر ان کو اس کا ہمیشہ جتنے اثرات وہ چھوڑے گا اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا. یعنی کہ جب بھی آپ سمجھ فرمایا جب بھی کوئی شخص دنیا میں ناحق ظلم سے مارا جاتا ہے تو ان کے خون کے وبال کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل پر پڑتا ہے کیونکہ اس نے سب سے پہلے ناحق خون کی بنا قائم کی تھی. یعنی اس نے یہ خون کرنا قتل کرنا سکھایا تھا. تو جو بھی کوئی شخص برائی کی دعوت دے گا برائی کا کام کرے گا اور جو لوگ اس پہ چلیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں کہ میری زندگی ختم ہو گئی تو میرے سارے اعمال بس ختم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسی حرکت کسی نے کی ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے جا رہے ہیں اور گمراہ ہوتے جا رہے ہیں تو اس کا جتنے لوگ قیامت تک اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے سب کے سب ان کا ایک حصہ ان کا عذاب ان کا ایک حصہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. یہ شخص تھا جس نے اس کام کی ابتدا کی اس کی وجہ سے لوگ بہکتے گئے. تو اس لیے اگر اس نے کسی کو بہکایا پھر کسی اور کی وجہ سے پچھلی امت آئی اس کے نے کسی اور کو بہکایا تو اس لیے وہ بھی اگر پہلے والے جو سلف تھے وہ چلے گئے انہوں نے بہکایا تو یہ بھی تو کسی کے سلف ہوں گے یہ بھی آگے بہکانے والے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے. اس لیے ایک دوسرے اللہ تعالیٰ سب کو دگنا عذاب ہے کیونکہ تم نے بہکانے کا ایک اپنے آپ کو جو گمراہ تم ہوئے اس کا عذاب اور جو تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ جو بہکے ان کا عذاب بھی تم پر ہے. تو ہر قوم کے لیے اس وقت جائے گا جس کی وجہ سے جو بہت. اسی طرح نیکی کا سلسلہ اگر کسی نے کوئی ایسا نیک عمل کیا اور اس کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں نے اس کی نصیحت کی وجہ سے اس کے کہنے کی وجہ سے نیک اعمال شروع کیے اور جہاں جہاں جب تک اس کا اثر رہے گا یا جہاں جہاں پھیلتا جائے گا یا کسی نے جیسے کسی کو قرآن پڑھایا قرآن کی تعلیم دی تو وہ جہاں جہاں وہ پڑھیں گے یا کوئی مدرسے میں آپ کسی بھی خرچ کرتے ہیں یا کوئی مدرسے میں کوئی شخص پڑھا رہا ہے جو لوگ اس سے پڑھتے جائیں گے جہاں جہاں وہ اس کا عمل پہنچے گا اس کو اس کا ثواب ایک حصہ ملتا رہے گا. نے اللہ کے جس سے سب سے پہلے یہ قتل کرنا سکھایا یا جس نے دوسروں کو پوجا سکھائی تو جو لوگ قیامت تک یہ مرض میں مبتلا اس بیماری میں برائی میں مبتلا رہیں گے ان کا حصہ کم نہیں ہوگا. ان کا اپنی جگہ گناہ کا حصہ ملے گا مگر اس شخص کو بھی ملے گا
اس شخص کو بھی ضرور ملے گا۔ اسی طرح نیکی اور بدی دونوں کا، اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا پھر یہ کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ کوئی ایسا کام کریں جس سے، اسی لیے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ وہی ہے جو آپ کو جاری رہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے حق میں جاری رہے۔ مگر ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری برائیوں میں پھر بھی اضافہ ہوتا رہے، میرے نامہ مال میں وہ برائیاں بڑھتی رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے کاموں سے بچائے، ایسی عادت کوئی ایسی نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد میں اور ہمارے جاننے والوں میں، ہمارے ماننے والوں میں چھوڑ کے جائیں جس سے ہمیں نقصان ہو۔ تو ایسا ہی عمل کریں جس سے ہماری اولاد بھی اور ہمارے جاننے والے، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، اس سے کوئی سبق حاصل کریں، نیک بات اپنائیں۔ اچھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے کے نیک عمل کریں، خود بھی کریں، دوسروں کو عمل کرنے کا کہیں بھی، خود بھی عمل کریں، اور اگر عمل کر کے دکھائیں گے تو دوسرے اثر ہوگا۔ اور صرف باتیں کریں اور خود نہ کرو، عمل نہ کرے تو پھر اس کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ پھر یہ کہ وقالت اولاہم لاخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکذیب، کہتے ہم تم پہ تو کوئی خاص تمہیں پہ تو نہیں ہے نا کہ تم جو دوسروں سے کہیں گے کہ تم کیونکہ تم نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، تم بھی بہک کے آئے ہو، جس طرح ہم بہکے تم بھی بہکا کے آئے ہو، اس لیے سب کو ایک جیسے تھا، تم پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر ہماری وجہ سے تم بہکے تو تمہاری وجہ سے پچھلے تمہاری وجہ سے بہک کے آئے، تم میں کوئی فضیلت نہیں ہے، تو سب کے یہ تمہارا بھی اب مزہ چکھو عذاب کا جو تم کما کے لائے ہو، اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچائے، سب کو جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہر شخص گناہ گار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہم سب کو نیکیوں کا میزان سے بھر دے، اور ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔